بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تؤسر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 260 سے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 3. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی ارینی، اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا. اور آ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. یہاں پر چھوٹی یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے. ارینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردہ کو. اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ڈاؤٹ آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ زندوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. جیسے کہ اب جب سب لوگ خبر میں چلے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ یعنی کہ تم کو یقین نہیں ہے میرے اس طریقے سے دوبارہ زندہ کرنے پر؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن، اور لیکن میں مطمئن ہو جاؤں، قلبی میرا دل اور میں مطمئن ہو جاؤں، اس لیے میں نے پوچھا. اللہ قالا، کس نے فرمایا؟ اب اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے کہ دونوں کے کنورزیشن دیکھیے. قالا جب کہیں گے، آپ آگے کا سینٹینس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. آپ جب اکیلے بیٹھ کے ریڈنگ کریں گے قرآن تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ کس کا کنورزیشن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے، پھر اس میں جواب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قالا فخذ اربعۃ من الطیر، بس تم کیا کرو، پکڑو، فخذ پکڑو، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، کوئی بھی پرندے چار، فسرہن پھر ہلا لے ان کو، یعنی کہ ان کو اپنا پیٹ بنا لے، اپنے ساتھ رکھ لو ان کو، اپنے ساتھ مانوس کر لو ان کو، الیکا اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دو اس کو، علی کل جبل اوپر ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ایک ٹکڑا. اب دیکھیے کہ چار پرندے لو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے، پہلے تو ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کو اپنے اوپر ہلا لو. مطلب اپنے پیٹ جب اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ساتھ رکھنے سے مراد کہ اپنے ساتھ مانوس کر لینا ان کو. اب جیسے کہ آپ کوئی پیٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس کیٹ ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ جب تھوڑے دن ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ چار پرندے لو، ان کو اپنے پاس رکھ کے اپنے پر ہلا لو، اور پھر کیا کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ. ہر پہاڑ کے اوپر ان کے سے ایک ایک ٹکڑا رکھ لو. ثم ادعوہن پھر ان کو تم بلاؤ، یاتینہ کا وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعین دوڑتے ہوئے. سعین کیسے ہے ورڈ؟ سعی سے، سعی کرتے ہیں نا ہم جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو صفا مکہ کے دوران ہم کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں. تو یہ سعی کرنا مطلب دوڑنا. سعی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، دوڑنا. تو یہاں پر وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم اور جان لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم بہت غالب خوب حکمت والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بتائی ہے، ایک مثال بیان کی ہے کہ اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ ہم لوگ بھی جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، زمین میں رل جائیں گے، پوری ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ اس کی مثال سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. جیسے الگ الگ پہاڑوں پر الگ الگ پرندوں کے الگ الگ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے باذن اللہ تعالی، ایسے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں کچھ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے پرندے جڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے جب انہوں نے ان کو آواز دی. تو یہ اگزامپل بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قیامت کے دن دوسرے سارے لوگوں کو، دنیا کے سارے لوگ جو زمین میں گھل گئے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو زمین میں چلے گئے، دفن ہو گئے، اور جو رہتی دنیا تک، آخری تک، قیامت تک جو لوگ دنیا کے جو زمین میں چلے جائیں گے،
تو وہ سارے کے سارے ایسے ہی اٹھ کے دوڑ کے چلے آئیں گے. وہ سارے کے سارے پھر زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ ان کے اندر روحیں ڈالے گا، اور وہ سارے کے سارے اٹھ کر پھر، حالانکہ ان کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، سارا گوشت بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر اٹھ کر دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. تو یہ ایک مثال کیا بتانا ہے اس سے مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. آگے دیکھیے 261 مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ مانند کیسے ہے، اس دانے کی مانند ہے، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سنابلا 7 بالیاں. بالی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گیہوں ہے، جوار ہے، اس کے جو بھٹے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ایسے جو جیسے پیڑ پہ جیسے لگتے ہیں نا جوار اور گیہوں، تو کیسے الگ الگ اس کے وہ ہوتے ہیں، اس کے اندر الگ الگ دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو عام زبان میں تو بھٹا ہی کہا جاتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں بالی. تو 7 بالیاں ہیں، فی کل سنبلتین، اور ہر بالی میں میات حبتین 100 دانے ہیں، واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہم صدقہ ہے، صدقے کا اجر کیسے بڑھتا ہے، اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے. کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی نیکیاں ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے اجر جو ہے اتنے زیادہ بڑھا دیے جائیں گے کہ اس کی مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جیسے مثال کیسی ہے کہ ایک دانہ اگر ہم زمین میں بو رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہی ہے، کئی بالیاں نکل رہی ہیں، 7 سے زیادہ بالیاں بھی اگ سکتی ہیں. اور ایک بالی میں کتنے دانے ہیں، 100 دانے ہیں. تو اسی طریقے سے صدقے کا اجر و ثواب بھی 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے. ایسے اجر کے لیے، حصول کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. کہ اب یہ دیکھیے کہ اب کیا کیا ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہمارا اجر بڑھتا جائے، کم نہ ہو جائے. تو یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے انسان کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا اجر پھر ضائع ہو جاتا ہے، اس کے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان کی مثال، ینفقون، نفقہ کس کو کہتے ہیں، نفق کہتے ہیں سوراخ کو. تو سوراخ مطلب کیا ہے کہ ہماری جو اجر جو ہم خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے بیگ ہے جو ہمارا منی بیگ کہہ لیجئے، یا جو بھی ہم چیز اس میں سے سوراخ ہوگا تو چیز باہر نکلے گی نا. تو ہم خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، نفقہ ہے. تو یہ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے، ایک دانے کی. اب وہ دانہ بھی کیسے ہونا چاہیے، دانہ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر بیج ہے یا دانہ ہے جس قدر اچھا ہوگا اسی طریقے سے فصل بھی اچھی آئے گی. اب اگر آپ سڑا گلا دانہ اگر زمین میں بوئیں گے تو اس سے تو کوئی اچھا پھل تو نہیں آئے گا، اس سے تو کوئی درخت تو نہیں اگے گا، وہیں پر سڑ کے وہیں ختم ہو جائے گا. پھر اس کے لیے زمین بھی اچھی چاہیے، پھر دانہ بھی اچھا چاہیے. اسی طریقے سے دانے سے مراد انسان کی نیت ہے، جس قدر وہ خالص ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اسی قدر آپ کا صدقہ اور زیادہ پھل لائے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دانہ بھی کیسے ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. دانے سے کیا مراد ہے، ہماری نیکی، ہماری نیت کیسی ہے، جو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں اس کی ہماری نیت کیسی ہے. کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اگر آپ اچھی کوالٹی کا بیج اگر بوئیں گے تو آپ کو پھل بھی کیسا آئے گا، اچھی کوالٹی کا آئے گا. اسی طریقے سے خراب اگر بیج، آپ خراب سڑے گلے پھل بیج اگر آپ بو رہے ہیں زمین میں تو آپ کی پیداوار بھی ویسی آئے گی. پھر اسی طریقے سے آپ کیا ہے کہ اس کو آگے آ رہا ہے اس کے لیے کہ سبع سنابل 7 بالیاں ہیں، ایک دانہ ایک اگ رہا ہے، ایک دانے کو بو رہے ہیں تو اس سے کتنی بالیاں اگ رہی ہیں، 7 بالیاں. اور ہر بالی میں کتنے ہیں کہ 100 دانے ہیں. یہ نیکیوں کی جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے نیکیاں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے نیکیاں پھلتی ہیں پھولتے ہیں، اور صدقے کا اجر کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے، کہ کیا وجہ سے گھٹے گا، کیا وجہ سے بڑھے گا.
اسی طریقے سے انسان کیا کرتا ہے کہ نیکیوں کو کبھی کبھی اس کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بھی گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسے چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو ہمیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ تو آگے آ رہا ہے وہی کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بڑھانے والا ہے، ہم تو دے رہے ہیں کتنا چھوٹا سا، ایک دانہ، ایک دانے سے مراد ایک نیکی ہم نے کی۔ اب جیسے کہ آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ آپ کی نیت کیسی تھی؟ صدقے کی نیت کیسی تھی آپ کی؟ آپ کا انٹینشن ایسا تھا کہ ایک تو یہ صدقہ ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان 1 لاکھ دے رہا ہے، کبھی انسان 1 روپیہ دے رہا ہے، کبھی کبھی وہ 1 روپیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے، اور وہ 1 لاکھ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی کبھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ کیا ریزن ہے؟ کہ وہ 1 لاکھ میں اس کا خلوص نہیں ہے، اس کی نیت ویسی نہیں تھی، اور وہ 1 روپیے میں اس کا اخلاص اچھا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا تھا۔ پھر ایسا بھی تھا کہ اس کے پاس فقیر ہونے کی بھی اس کو ڈر تھا کہ میں اب یہ اتنا بھی میں خرچ کر دوں تو میرے پاس کیا بچے گا۔ ظاہر ہے اب جو انسان 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہے تو سوچے کہ اس کے پاس کیا ہی ہوگا، اگر کس کے پاس زیادہ ہے تو وہ تو اس کے حساب سے کرے گا زیادہ، لیکن جس کے پاس نہیں ہے، بہت کم ہے، تو پھر اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے حساب سے خرچ کرے گا، کہ اس کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں میرے پاس پریشانی نہ ہو جائے، کل کو میرے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، اور اس کے باوجود اس کے پاس کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے، تو اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو وہ دے دے رہا ہے، کیا یہ سوچ کر کہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ میرے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اس کو بڑھا چڑھا کر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے مانند کر دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس کو 700 سے زیادہ اس کا اجر، ایک بالی میں 100 دانے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کتنا زیادہ اس کا اجر بڑھے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور یہ کتنے بالیاں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تو دنیا کی مثال ایگزامپل ہم کو دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو بھٹا ہوتا ہے اس میں کئی دانے ہوتے ہیں، ایسے کئی بھٹے ہیں، بیج تو ایک ہی ہے، لیکن اس سے اتنے سارے اگ آئے ہیں، اور جس سے ہماری نیکیوں کا ایگزامپل اس کو ساتھ دے کر دیا جا رہا ہے کہ ایسے اجر کا اللہ تعالیٰ ایسا بڑھاتے ہیں صدقے کا، جو ہمارے صدقے کی جو نیت ہوگی اس پر پھر بڑھے گا۔ پھر آگے آ رہا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما انفقوا، اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتا کر، ولا ازن، اور نہ ایزا دے کر، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال، اور پھر وہ پیچھے نہیں لگتے کسی کے کہ ہم نے اتنا دیا، اتنا دیا، دیکھو فلاں وقت ہم نے ان کو اتنا دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کیا کرتی ہیں؟ انسان کے نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے کام، جو ایسی نیکی، ایسے برے کام ہیں جو انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس میں کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک تو کیا ہے؟ احسان جتانا، اور دوسرے کیا ہے؟ ایزا نہ دینا، تکلیف نہ دینا کسی کو۔ اب اس میں احسان جتانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے کہ ہم اپنے کوئی غریب رشتہ داروں کو ہم جب دیتے ہیں، ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلاں آپ کے بارے میں ایسے بول رہا تھا، وہ آپ وہاں سے گزرے تو انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا، وہ کبھی ایسے ہوا کہ ان کے وہاں دعوت تھی، انہوں نے آپ کو دعوت پہ نہیں بلایا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو آپ کیسے ریاکٹ کریں گے پھر؟ کہ دیکھو میں ان کو اتنا کرتی ہوں اور انہوں نے تو مجھے سلام تک نہیں کیا، مجھے اپنے گھر دعوت پر تو نہیں بلایا، اتنے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور مجھے نہیں بلایا۔ اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے پھر؟ احسان جتا کر ان کی ساری جو نیکی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے لاکھوں دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے ہزاروں دیے ہوں گے، جتنا بھی انہوں نے دیا تھا، اب انہوں نے احسان تو جتا دیا کہ میں نے تو ان کو اتنا کیا تھا، یا کبھی کبھی انسان منہ پہ بول دیتا ہے کہ میں نے تم کو اتنا فلاں وقت اتنا تمہارا ساتھ دیا تھا، برے وقتوں میں نے تمہارا اتنا ساتھ دیا تھا، اور تم نے یہ کیا میرے ساتھ، تم نے فلاں کے سامنے ایسی بات بول دی، تم نے میری ایسی بے عزتی کر دی، تم نے فلاں وقت مجھے ایسے کہہ دیا، تم نے میری تو عزت ہی نہیں کی، تم نے تو مجھے بلایا ہی نہیں، تم نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں کر کے انسان کیا کرتا ہے؟
اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے احسان جتانا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ ایذا دینا۔ اب تکلیف دے رہے ہیں، جیسے کہ کام والی ہے، آپ اس کو رمضان میں وہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اس کی تنخواہ کے علاوہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے کام بھی زیادہ لے رہے ہیں۔ رمضان میں صفائیاں بھی نکال رہے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، باہر کی بھی دیواریں بھی صاف کرنا ہے، کچن بھی صاف کرنا ہے۔ اتنا زیادہ اس سے آپ کام لے رہے ہیں، یہ تو تکلیف دینا ہو گیا نا۔ یعنی کہ آپ اس کو یہ جتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں اتنا زیادہ دے رہی ہوں نا، اب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا اتنا تو یہ بات ہے کہ یہ تکلیف بھی دینا ہو گئی کہ کسی کو آپ نے دیا اور پھر اس کو اتنی تکلیف میں ڈالا کہ وہ بیچارہ نو بھی نہیں بول سکتا، یس بھی نہیں بول سکتا، وہ آپ کے اس میں مجبور ہو گیا، آپ کے احسانوں تلے دب گیا ہو، تو اب وہ منع بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی نیکیوں کو پھر ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرنے کے بعد جتلاتے بھی نہیں ہیں، ایذا بھی نہیں دیتے، اور ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگ پھر نہ غمگین ہوں گے اور نہ خوف زدہ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہ ایسی یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے کہ اب ہم نے کوئی نیکی کی، اب اس کو ہم کو سنبھالنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کر کے ہم نے چھوڑ دیا اور پھر بعد میں یہ کہ اب چلو ٹھیک ہے، ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھیں گے، جو ہوگا وہ دیکھیں گے، نہیں، بلکہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل بیج کی کاشت کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے لیے اب اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا ہے، اس کو پانی اچھے سے دینا ہے، پھر اس کے بعد کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فصل تو برباد ہو جائے گی، یا پھر بہت کم فصل پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے صدقے کے بعد اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے، اس طریقے سے احسان جتا کر یا پھر ایذا دے کر اپنے صدقے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اس پر کوئی ایسی زمینی آفت آ جاتی ہے یا آسمانی آفت آ جاتی ہے جو فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال میں انسان کے اعمال ہیں، یہ مختلف قسم کے اعمال ہیں، جو آپ نے اگر بالکل درست نیت سے صدقہ کیا ہے اور اس کو اچھے سے پانی بھی دیا، اس کی اچھی سے حفاظت بھی کی، اور لیکن کسی وقت کوئی ایسا شرک کا کام آپ سے کر دیا، آپ سے ہو گیا سرزد، کہ آپ کے سارے اعمال پھر برباد ہو گئے۔ اسی طرح اگر وہ کام سنت کے خلاف ہے یعنی بدعت ہے تو بھی آپ کے اجر ضائع ہو گئے۔ تو یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو نیکی کی ہے وہ ہماری قیامت تک باقی رہے، ہمارے اعمال نامے میں باقی رہے۔ تو صدقے کا اجر بھی کیا ہے؟ انسان کو ملتا رہتا ہے اگر وہ اپنے صدقے کو، اپنے اجر کو قائم رکھے، اپنے اجر کی حفاظت کرتا رہے۔ اپنے نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنے نیکیاں کی اور چھوڑ دی۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی گولڈ آپ لے کر آتے ہیں، آپ کا گولڈ کا سیٹ آپ نے لے کر آئے، اب لا کر اسے کہیں ٹیبل پہ پھینک نہیں دیتے، بلکہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کو لاکر میں رکھتے ہیں کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے۔ آپ جو بھی کوئی آپ کی قیمتی چیز ہے، کوئی شو پیس ہے، آپ اس کو اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں کہ کہیں بچے اس کو توڑ نہ دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ٹوٹ جائے، بہت قیمتی میرا شو پیس ہے۔ آپ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں نا، لا کر اسے ایسے کہیں پھینک نہیں دیتے کہ چلو اب لا لیا، میرا شوق ختم ہو گیا، اب کہیں پڑا رہے، بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری نیکیاں جو ہیں، ہمارے جو اجر ہے، صدقات ہیں ہمارے، اس کی ہمیں حفاظت بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے پاس قیامت تک ہمارے اعمال نامے میں باقی رہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ تھے، تو وہ ان کی کیا وہ دعا کیسے کرتے تھے کہ اللہ جو میں نے حج کیا ہے اس کو میرے اعمال نامے میں قیامت تک باقی رکھ۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ ہم بھی ایسے ہی دعا کریں کہ اللہ میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ میں جو نمازیں پڑھ رہی ہوں، اللہ میں جو عبادتیں کر رہی ہوں، اس کو میرے آخری تک، یعنی کہ قیامت کے دن تک، حساب کتاب کے دن تک میرے اعمال نامے میں باقی رکھ، اس کی حفاظت فرما، یا پھر مجھے اس کی حفاظت کرنا سکھا۔ ایسے بھی ہم بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کوئی کام ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اجر ضائع ہو جائیں۔ کہ کبھی کبھی انسان ڈھیروں بھر کے نیکیاں کرتا ہے، پہاڑوں کے مانند اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ راغ بن کے اڑ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے گناہوں کی وجہ سے، شرک اور بدعات کی وجہ سے، اس کے احسان جتلانے کی وجہ سے کوئی ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ دیکھیے کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم دل میں پراؤڈ بھی لا رہے ہیں کہ نہیں میں تو اتنا کر رہی ہوں، میں تو اتنا کر رہی ہوں، اب ہو گیا ضائع، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم تو بڑے مطمئن ہیں کہ میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو تہجدیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اور ہم کون کون سی ایسی چیزیں ہیں
جو دن بھر میں سے ہمارے نیکیوں کو ضائع کر رہی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بیج ہم بو رہے ہیں، یہ ہمارا کھیت ہے، جو ہم بیج بو رہے ہیں وہ اس کا پھل ہمیں قیامت کے دن ملنا چاہیے۔ ڈے آف ججمنٹ کے دن اگر ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے، اس کا پھل ہمیں مل رہا ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ تو جن لوگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، وہ لوگ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیکی بھی کی، صدقات بھی کیے، اور اس کے اجر کو انہوں نے سنبھالا بھی۔ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جس کو ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں؟ کتنی ایسی نیکیاں اب تک ہم نے کی تھی جو ضائع ہو گئی ہوں گی؟ کون کون سی نیکیاں ہیں؟ ذرا سوچیں، اپنی کتاب کھولیں، اپنی جو بیک جائیں تھوڑا سا اور دیکھیں کہ ہم نے کتنی ایسی نیکیاں کیے جس کے بعد سے ہماری نیکیاں ضائع بھی ہو گئی ہوں گی، کچھ بچی ہوں گی، کچھ ہاتھوں میں بچی ہوں گی، کچھ نہیں بچی ہوں گی۔ جو بیچ میں واٹس ایپ پہ بڑا میسج آ رہا تھا، لیکنگ بکیٹ کا جو میسج آ رہا تھا کہ نیکیاں انسان کر رہا ہے اور لیکنگ بکیٹ میں سے وہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل اسی کی مثال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا کب؟ جب وہ اس کی حفاظت کرے گا، ان نیکیوں کو سنبھال کر رکھے گا۔ تو ہمارے جو نیکیاں ہیں نا، تو ہماری گولڈ جویلری سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو بھی سنبھال کر رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے تک ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے ایسے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو سنبھالنے والا بنائے۔ اللہ ہم سے ایسے کوئی کام نہ سرزد ہو جائے، ایسے کوئی شرک یا بدعات نہ ہم سے ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ کوئی ایسا جس میں جو ذکر آ رہا ہے منن کا، منن و علی ازن کا، تو اللہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے تاکہ ہمارے اجر ضائع ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ اجر ضائع ہونے کی ہمیں بتا دی گئی لسٹ کے کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں۔ انسان کرتا تو ہے بہت زیادہ نیکیاں، خرچ بھی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور پھر بعد میں کیا کرتا ہے؟ اس کو گنوا دیتا ہے۔ کبھی کبھی احسان جتلا دیتا ہے، منہ پہ نکال دیتا ہے کہ میں نے فلاں وقت اتنا کیا، فلاں وقت میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ان کے لیے اتنا کیا، میں نے فلاں میرے بھائی کے لیے اتنا کیا، میری بہن کے لیے اتنا کیا۔ یہ ساری چیزیں جتا جتا کر انسان پھر اپنے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان خرچ تو بہت کرتا ہے، لیکن پھر اس کے پاس اعمال نامے میں کوئی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، اور وہ دیکھے گا قیامت کے دن اس کی نیکیاں راگ بن کر اڑا دی جائے گی۔ کتنا وہ بدقسمت انسان ہوگا کہ نیکیاں اس نے زندگی بھر اتنی نیکیاں کی، اتنی محنت کی اس نے، اور اس کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اس کے جو نیکیاں ہیں سارے کے سارے پہاڑ کی مانند ہو جائیں گے، پہاڑ مطلب راک کی مانند اڑ جائیں گے اس کی۔ اللہ اکبر! کتنا بدقسمت ہوگا وہ شخص۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نہ بنائے ان لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے، اپنی نیکیوں کو سنبھالنے والا بنائے۔ جب بھی کوئی نیکی کرے نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکی کو سنبھالنے کی مجھے عادت ڈالے، اور میری نیکی کو ہمیشہ قائم رکھ، میرے اعمال نامے میں اس کو ہمیشہ میرے مرنے تک قائم رکھ، میرے حساب کتاب کے دن تک اس کو قائم رکھ۔ چھوٹی سی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ مجھے نہیں آتا، اللہ مجھے تو سکھا دے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے سیکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بول دینا کہ اللہ آپ ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم اس کو کیسے سنبھالیں۔ ہم کمزور ہیں، مجبور ہیں، کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے ہم سے سرزد، ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ کب ہمارے منہ سے کیا چیز ہو جاتی، کب ہمارے دلوں میں تکبر آ جاتا ہے، کب ہمارے دلوں میں ریاکاری کا جذبہ آ جاتا ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتا چلتا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ احسان جتلانا کبیرہ گناہ بھی ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان جتلانے والا جو شخص ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے نہ کلام کرے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر کرے گا۔ کتنا اس کے لیے دیکھے کہ کتنا سخت وہ اس کے لیے وعید آ رہی ہے کہ احسان جتلانا ایک بہت ہی بری بات ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں پھر اب جن کا اجر اللہ کے پاس ہے، جو ایسے نیک لوگوں کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تو ایسے لوگ بڑے مطمئن ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ ہمارا اجر ضائع نہیں ہونے والا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا۔ کہ دیکھیے کہ ٹینشن کس کو ہوگا؟ جن کے پاس نیکیاں نہیں ہے، جنہوں نے اپنی نیکیوں کو ساری اڑا دیا، راگ بنا کر اڑا دیا، ان کو خود پتا چل جائے گا۔ اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے ان کو یہ بات ریئلائز کرتی ہوگی کہ میں نے کیسے اپنی نیکیوں کو گنوا دیا ہے، تو وہ پھر کیسے ہوں گے؟ قیامت کے دن پریشان ہوں گے کہ اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں، اب کیسے لے کر آؤں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں؟ کوئی ان کی مدد نہیں کرنے والا پھر وہ ٹائم۔ تو وہاں پر بھی پھر وہ غمگین نہیں ہوں گے، ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ پھر غمگین نہیں ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرت، اور درگزر کرنا، خیر
بہت بہتر ہے من صدقتن اس صدقے سے یتبعوہا جس کے پیچھے ہو اذن ایزا دینا تکلیف دینا واللہ اور اللہ غنی بڑا بے پرواہ حلیم نہایت بردبار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پیسے نہیں ہیں، کیا صدقہ دیں؟ اب بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، کہاں سے صدقہ کریں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ تو اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کی کاؤنسلنگ کر دیا، کسی کی تکلیف بھری بات سن لی، کسی کا کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے کسی کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ڈپریشن والے مریض ہیں، اگر ان کی کوئی بات سننے والا ہو اگر، تو ان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا، انسان اندر ہی اندر گھٹتا جاتا ہے۔ تو ایسے کسی سے آپ اچھی بات کرتے ہیں، کسی کو تسلی دیتے ہیں، کوئی دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی بیمار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیمار جو لوگ ہوتے ہیں نا، سالوں سال بیڈ پہ پڑے ہیں، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں سے، نا امیدی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ وہاں گئے، آپ نے ان سے اچھی بات کی، آپ نے ان کو بتایا کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ کیا ہے؟ قول معروف، اچھی بات کہنا، کسی کے دل کو آپ تسلی دے رہے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں، کسی کو نیکی کی بات بتا رہے ہیں، آپ کسی کو آپ نے چلتے چلتے ایک نیکی کی بات بتا دی، نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا، گھر میں آپ نے چلتے چلتے بچوں کو کہہ دیا کہ چلو نماز پڑھ لو بیٹا، یہ بھی ایک نیکی کی بات ہے۔ پھر درگزر کرنا کہ ٹھیک ہے، اب یہ تو ساری چیزیں آپ بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں آپ کہ کیسے درگزر کرنا ہے، کیسے معاف کرنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، ہمارے آس پاس ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، کئی لوگوں کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، پھر اسے دل چاہتا ہے کہ نہیں کیا کرے، کیسے ان کا بدلہ لے، لیکن صرف کس لیے معاف کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اس طریقے سے سوچنا، درگزر کر دینا، پھر بہت بہتر اس صدقے سے، یہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ اب پیسے نہیں ہے، صدقہ کہاں سے کریں گے؟ نیکی کی بات کر دو، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ درگزر کر دو، فلاں وقت انہوں نے مجھے ایسے کہا تھا، ایسے کہا تھا، سالوں سے لے کے بیٹھے تھے دل میں، نہیں اب تو میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں، میں تو قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے کھڑے کر دوں گی، میں تو اللہ تعالیٰ سے ان کو شکایت کروں گی، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر معاف کس لیے کیا آپ نے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ کو پھر اچھا اس کا بھی یہ صدقے سے بڑھ کر اجر ملے گا، جو پیچھے ہم بات کر رہے تھے صدقے کی، جس کا صدقے کا جو اجر بڑھ رہا ہے، جتنا زیادہ اجر اس کا بڑھ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی صدقہ ہو، پیسہ ہی نفقہ ہو۔ خرچ کرنے کی بات بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں ایک بات کیا ہے؟ قول معروف۔ آج سے ہی اپنے اندر قول معروف کو ڈال لیجئے۔ یہ آسان کام ہے نا، اس کو کیا پیسے لگ رہے ہیں؟ نہ اس کو وقت لگ رہا ہے، نہ اس کو پیسے لگ رہے ہیں، نہ اس کو محنت لگ رہی ہے۔ آپ نے کسی سے اچھی بات کر لی، یہی صدقہ ہو گیا۔ چلتے چلتے آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ اور درگزر کر دیا، بہت سارے سالوں سے دل میں تھا جمع ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے لیے اگر دل میں ہمارے کوئی غصہ ہوتا ہے تو سامنے والے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی اس بات کی جتنی ہمیں خود ہوتی ہے۔ انسان ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، شوگر کا پیشنٹ بن جاتا ہے ٹینشن کو پالنے سے۔ تو سامنے والے کا تو کچھ نہیں گیا، اس کے لیے آپ نے جو دل میں بھر بھر کے رکھا تھا، تو وہ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ آپ کو ہی نقصان دینے لگ گئی۔ تو یہ کیا ہے کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا بہت بہتر اس صدقے سے، جس کے پیچھے ایزا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نیکی کریں نہ کریں، اپنے لیے جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہماری جو آخرت ہے ہم وہاں پر سکون و اطمینان سے جنتوں میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس لیے ہم کر رہے ہیں نا، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہمیں قرآن سے تعلیم ہمیں مل رہی ہے، نیکیوں کی جو ہمیں بات مل رہی ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم؟ تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، تاکہ ہم آخرت میں سکون و اطمینان کی زندگی جی سکیں۔ کتنے انلکی ہوں گے، کتنے بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، دوزخ میں جل رہے ہوں گے، کیا حال ہوگا ان کا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں جو ہمیں جنت کی طرف کھینچ کر لے کر آتی ہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، تو چھوٹی سی بات ہے، اچھی بات کرنا آج سے ہی اپنے اندر شروع کر دیجئے کہ آپ کس کس سے اچھی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی جن سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، جن کی آپ صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے، آپ ان سے بھی اچھی بات کریں۔
آپ ان کو بھی درگزر کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے کہ اتنا مجھے ہرٹ کیا تھا، فلاں وقت ایسے ہوا تھا، لیکن میں ان کو معاف کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آیت پڑھ لی، سورہ بقرہ میں نے اس آیت پر سے گزر گئی۔ اب ان لوگوں کے بارے میں تو ہم نہیں بول سکتے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جتنی بہنیں موجود ہیں، اب یہ ان کے اوپر تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چینجز لائیں اور اچھی بات کرنا، درگزر کرنا اور اپنے نیکیوں کو کیسے سنبھال کر رکھنا، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ یہ ہمیں آ جانا چاہیے کہ ہم اب اس کو کیسے، ہماری نیکیوں کو ہم کیسے سنبھال کر رکھیں۔ کہیں ہماری نیکیاں جو اتنی محنت سے انسان، دیکھیے کہ کتنا بدقسمت ہوتا ہوگا وہ انسان جو زندگی بھر نیکی کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی نیکیاں پوری ضائع ہوگی۔ کیا کرے گا اب وہ؟ اب تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ واپس جائے اور نیکیاں کرے، یا اپنے بچوں کو کہیں کہ میرے لیے کچھ صدقہ خیرات کر دو، یا کچھ نیکیاں کما دو، یا نیکیاں دے دو۔ اب ہم بچے اگر قرآن پڑھ پڑھ کر بخش رہے ہیں تو وہ پھر کہاں ان کو جائے گا؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ اچھی اچھی چھوٹی چھوٹے ہم کو ٹپس بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ قول معروف، آج سے ہی قول معروف شروع کرنا ہے، اور مغفرت، درگزر کرنا سیکھنا ہے ہم کو۔ ویسے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ہم نے قرآن کی یہ کلاس جوائن کی ہے تو ہمارے اندر یہ چیزیں بہت آ گئی ہیں کہ بہت ساری بہنوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ انہوں نے بہت معاف کرنا سیکھ لیا، بہت اچھی بات کرنا انہوں نے لوگوں سے شروع کر دیا۔ تو یہ قرآن کی کلاس میں بیٹھنے سے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا اچھی بات کرنے کا، اور درگزر کرنے کا، معاف کر دینے کا، دلوں میں باتیں نہ رکھنے کا۔ یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ یہ ہمارے لیے ہی برا ہے، کسی کے لیے نہیں، سامنے والے کے لیے نہیں۔ سامنے والے نے جو کیا اس کو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا اچھا نیکی ہے، برائی ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ ہم اس کو کیسے بیہیو کر رہے ہیں یہ بھی تو لکھا جا رہا ہے، اس کی بھی تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہت بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے ہو ایذا دینا، یعنی کہ ایک انسان صدقہ دے رہا ہے، 1,00,000 اس نے دے دیا کسی کو، اور اس کے بعد اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، اس کو دن دن رات رات اس کو کام لے رہا ہے اس سے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی بات ہی کر دو، کسی سے چلتے چلتے آپ سلام کر لو، مسکرا دو، کسی کی تکلیف دور کر دو، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اس کی تکلیف دور کر دو، کسی کی کاؤنسلنگ کر دو، یہ اچھی بات کہنا ہے، تو یہی نیکی ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ اور نہایت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم ضائع کرو، باطل کرو۔ تبطلوا کیسے ہے؟ باطل کرنے سے۔ باطل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ضائع کر دینا۔ نہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو تم نہ ضائع کرو۔ کیسے؟ بالمنی، احسان جتا کر، والعزا، اور ایذا دینے کے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کنٹینیویشن میں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، احسان جتانا اور تکلیف دینا۔ اب یہاں پر اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کالذی، مانند اس شخص کے ہے اس کی مثال، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریاء الناسی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک شخص کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو اپنا مال خرچ تو کر رہا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ ولا یؤمنو باللہ، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے ساتھ بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ فمثلہ، تو اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، مانند مثال ایک چکنے پتھر کی۔ صفوان کیا ہے؟ چکنا پتھر سے مراد، دیکھتے ہیں ہم، علیہ ترابن، اس مٹی پر کیا ہے؟ تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ فَأَصَابَهُ، سو پہنچی اسے، وابل، زور کی بارش۔ وابل کیسے ہے ورڈ؟ وبال سے۔ تو یہاں پر وابل، اس کو پہنچی زور کی بارش، فَتَرَكَهُ، تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو۔ فَتَرَكَهُ کا کیا مطلب ہے؟ تو چھوڑا اس نے۔ اب اس نے سے کیا مراد ہے؟ اس بارش نے۔ سولدن، اس پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھیں گے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو، کافر قوم کو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کس کی مثال بیان کی جا رہی ہے؟ ایک ایسے ہی جنرل کامن شخص کی، کسی کی خاص بات نہیں ہو رہی،
کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین پھر سے آ گیا، انڈرلائن کر رہے ہیں نا آپ لوگ، آپ کو انڈرلائن کرنا ہے. تو یا ایھا الذین جیسے ہی آ گیا یا ایھا الذین آمنو، کس سے مخاطب ہے؟ آپ سب سے، ایمان والوں سے. تو یہاں پر ہم ہیں نا ایمان والے، ہمارے دلوں میں ہے نا ایمان، آپ سب ہیں نا ایمان والے. سوچیے اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولیے کہ ہیں کیا ہم ایمان والے ہیں. اگر ہیں تو یہ ہمارے لیے بات ہے، ہمارے لیے احکام ہے یہ. اب ان کے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی جو ایمان والے نہیں ہیں. تو یہاں پر ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دے ان کو، تاکہ وہ جنتوں کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تو جنت تیار کر رکھی ہے نا. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچانا بھی چاہتا ہے، ان کے نیکیوں کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم ضائع کرو اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر. اب اس کی مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال اس کی صفوان کیسے، یعنی کہ ایک چکنے پتھر کی مثال ہے. یعنی کہ چکنے پتھر سے کیا مراد ہے؟ اندر سے سخت ہے اور اوپر سے ہرا بھرا ہے. اب یہ پھر لگ رہا تو کیسے کہ اندر سے اس کو تو اندر سے اس کے کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ اوپر سے وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہاں میرے اندر تو بہت نیکی ہے، میں تو لوگوں کے بہت کام آنا چاہتا ہوں، میں تو اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہوں. کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ؟ کہ بہت زیادہ میں نیکیوں پر قائم ہوں، بہت زیادہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ریاکاری کی مثال بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. تو یہاں پر ایک چکنے پتھر کی مثال، اور اس پتھر پر کیا ہے؟ ترابن، مٹی ہے. اب مٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کی تھوڑی بہت نیکیاں. اور فَأَصَابَهُ، تو پہنچی اس کو وابل، زور کی بارش. اب زور کی بارش سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسے کام جو اس کے نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں، جو ایسے شرک اور بدعات ہے، یا ایسے کام جو ہے وہ اس نے کر دیے، یا اس سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے ریاکاری کی چونکہ نیت ہی درست نہیں ہوتی، اور نیت ہی اصل کیا ہے؟ اصل بیج نیت ہے. تو لہٰذا ایسا بیج پھر کیا ہے؟ کوئی پھل تو نہیں دے سکتا. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک چکنا سا پتھر جس پہ تھوڑی سی مٹی ہے، اس میں وہ اپنا بیج ڈالتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی مٹی کو بہا کر لے کر جاتی ہے، اور بیج بھی اسی مٹی کے ساتھ بہہ جاتا ہے. تو لہٰذا پیداوار کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اب بیج تو اوپر کا اوپر ہی بہہ گیا، مٹی بھی تھی تھوڑی سی اور بیج بھی اوپر ہی تھا، زمین اتنی سخت تھی کہ بیج تو اندر گیا ہی نہیں. تو ریاکار دراصل اللہ پر اور روز آخرت پر پوری طرح ایمان ہی نہیں ہوتا اس کا. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر و ثواب پانے کی اس کی نیت ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پر ایسے لوگ اکثر حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اتنا لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں کہلوا چکے. مطلب پھر اللہ تعالیٰ کو حکم دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا فرشتوں کو کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں. پھر ایک شخص اور لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ پر اپنی نعمتیں جتلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا. پھر وہ جن کا اعتراف وہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ میں نے تو اتنا دیا تھا تجھے، تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، قرآن بھی پڑھتا رہا اور پڑھاتا بھی رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے دنیا میں عالم اور قاری کہا جا چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جا پھینکے. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کے مال سے نوازا تھا، اللہ اسے بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، پھر جن کا وہ اعتراف بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تو پسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا
جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ کیسی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انسان کے اتنے بڑے بڑے نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اندر کی نیت جو ہے، صفوان سے مراد کیا ہے؟ اندر کی نیت۔ انسان کا ایمان ہی اگر نہیں ہے، زمین اگر سخت ہے تو اب بیج کیسے جائے گا اندر؟ ایک ایگزامپل کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہماری بات کہ بیج اور زمین، زمین اچھی ہونا چاہیے، بیج اچھا ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ ہمیں پھل دے سکتی ہے۔ اگر بیج بھی خراب ہے، زمین بھی خراب ہے، تو وہ پھل تو ہمیں نہیں نہ دے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ انسان کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کی ایمان جو اس کی زمین جو ہے وہی سخت ہے، یعنی کہ اس کا ایمان کا لیول ہی اس کا کم ہے، نہ اس کو اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ وہ تو بس یہ چاہ رہا ہے کہ بس لوگ میری تعریف کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اس بات سے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری بات کریں، لوگ میرے بارے میں کہیں کہ میں نے فلاں وقت اتنا صدقہ دیا۔ ہم کئی کلاس میں بیٹھتے ہیں، کوئی ہم تہجد پڑھتے ہیں، تو کہیں ہمارے دل میں کبھی کوئی یہ خیال نہ آ جائے کہ ارے میں تو اتنی نیک ہوں، دیکھو فلاں تو پڑھتی نہیں ہے نماز، فلاں کو تو میں اتنے بار کہتی ہوں میری بہن ہے، فلاں میری بھابھی ہے، فلاں میری ننند ہے، فلاں میری ساس ہے، وہ تو بس یہاں بیٹھی ہے وہاں بیٹھی ہے، دیکھو تو وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ تو کیا کیا ہم نے؟ ضائع کر دیا اپنے اجر کو، ہم نے ضائع کر دیا۔ کیا کہہ کر؟ اپنے تبتلو صدقاتکم میں آ گیا، پھر بالمنی والعزا، کیا ہم نے اس کو ریاء الناس، لوگوں کے سامنے بتا کر ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو اتنے روزے رکھتی ہوں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ لوگوں کو کبھی اپنی بری باتیں نہیں بتاتے ہوتے ہم کہ ہاں میں تو اتنی سخت ہوں کہ میں اپنے گھر میں تو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتی، کوئی اپنی بری باتیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ خالی اپنی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کرنا ہے کہ اگر ہم کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھیں، سنبھال کر رکھیں، جیسے اپنی جولری کو ہم رکھتے ہیں نا لاکر میں، بینک کے لاکرز میں رکھتے ہیں، گھروں کے لاکرز میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کو بھی چھپا کر رکھیں، سنبھال کر رکھیں کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ویسٹ نہ ہو جائے، کہیں ہماری ہاتھوں میں سے چھوٹ نہ جائے، کون سے ایسے کام ہم سے کوئی سرزد نہ ہو جائے۔ ہم بھی ایک کمزور انسان ہیں، آپ اور ہم بھی کمزور ہی انسان ہیں، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کب کیا بول جاتے ہیں، ہماری زبان کو بھی ہمارے قابو میں ہماری زبان نہیں ہوتی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پراؤڈ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے تو اتنے روزے رکھے، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو اتنا قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نے تو اتنا ہوم ورک کیا، دیکھو فلاں تو کچھ نہیں کرتی۔ دوسرے جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کم دیکھتے ہیں، ہم ان کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کے سامنے۔ تو یہاں پر ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے صحابہ تھے، جتنے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، وہ جتنی زیادہ نیکیاں کرتے تھے اتنا زیادہ وہ روتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سے 70 بار آپ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی توبہ و استغفار کرنے کی، استغفار پڑھنے کی؟ بلکہ ہمارے لیے تو 70 کیا، ہر ٹائم ہم استغفار کرتے رہے تو بھی ہمارے لیے کم۔ لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آتا اللہ سے معافی مانگنے کا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیوں معافی مانگے، ہم نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہم تو بڑے اپنے آپ سے مطمئن رہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں سے ہم مطمئن ہیں، ہماری نمازوں سے ہم مطمئن ہیں۔ ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ ہماری کتنی نیکیاں قابل قبول ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنا، ہماری نمازیں پڑھنا، کتنی ہماری نیکیاں قابل قبول ہو رہی ہیں، کتنی نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی نیکیاں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ وابل کیا ہے؟ وبال سے ہے وابل۔ تو یعنی کہ وبال کیا ہے؟ قیامت کا دن، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب تو اس کے ہاتھ میں جو تھی وہ بھی ساری کچھ گر گئی، چھوٹ گئی، اس سے نیکیاں پوری ضائع ہو گئی، اب وہ کہاں سے لائے؟ اتنی نیکیاں جو اس نے کمایا تھا وہ ساری ویسٹ ہو گئی۔ قیامت کا ایک لمحہ جو آیا، وہ دیکھا کہ اس نے ساری کی ساری جو اس کی ہری بھری تھی، جو اس کا کھیت جو ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے کھیت سے کیا مراد ہے؟ نیکیاں، بہت زیادہ نیکیوں کا خزانہ تھا اس کے اوپر، لیکن وہ سارا کا سارا ایک بارش آئی، اور اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تیز زوردار بارش آتی ہے،
فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی بالکل مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ قرآن کا انداز بیان بھی دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ کیسے انداز کا ایگزامپلس ہم کو بتائے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ ہماری کورس کی کتابوں میں ایگزامپلس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن میں بھی ہم کو ایگزامپلس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی ایسے نہ کرو کہ تمہارے ساتھ بھی ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہم سدھر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہم کو وقت سے پہلے قرآن کو اگر سمجھ لیں پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ابھی قیامت کا ٹائم نہیں آیا، تمہاری موت کا ٹائم نہیں آیا، ابھی سنبھال لو اپنی نیکیوں کو، اور نیکیاں کر بھی لو اور سنبھال کے بھی رکھو اس کو۔ نیکیاں کر تو رہے ہیں لیکن روز ویسٹ کر رہے ہیں، دن بھر نیکیاں کی ویسٹ کر دی۔ پھر وہ ایک ایگزامپل کیا بتایا گیا تھا کہ ایک عورت نے دن بھر سود کاتا اور رات میں پھر اس کو باریک باریک ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ سود سے کیا مراد ہے؟ کاٹن، کاٹن اس نے بنایا صبح سے شام تک بیٹھ کر، محنت کی اس نے اپنی مشین پر، اور پھر رات میں اس کو پھر ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیا۔ یعنی کہ نیکیاں انسان زندگی بھر محنتوں سے کما رہا ہے، رات کو اٹھ کے تہجدیں پڑھ رہا ہے، اتنے صدقہ و خیرات کر رہا ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ریاکاری اس کے دل میں آ جاتی ہے، تکبر اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تکبر اور ریاکاری سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الریا والسمعۃ والکبر، اللہ مجھے ریاکاری اور کبر سے بچا، تکبر سے بچا۔ ہم چھوٹی سی ایک نیکی کرتے ہیں نا تو ہمارے دل میں تکبر آ جاتا ہے، ہاں میں تو اب بڑی چیز ہو گئی، میں تو قرآن پڑھانے والی بن گئی، میں تو پڑھنے والی بن گئی، اب تو لوگ میری تعریف کرنے لگے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، چھوٹا سا سبق سناتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کوئی میری تعریف ہی نہیں ہو رہی، تو جیسے جیسے ان کی تعریف کی جاتی ہے پھر وہ شوق شوق سے آگے بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے، اللہ ہمارے ارادوں، ہمارے نیکیوں کو بھی سنبھال کر رکھنے والا بنائے، اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کیسے سنبھالیں، اللہ ہم کو تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا۔ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ تکبر اور ریاکاری سے ہمیں بچا، کہ یہ چیز جو ہے انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک وابل یعنی کہ تیز بارش آئی اور سارا کا سارا، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک صاف پتھر یعنی کہ چکنا پتھر ہے جس پر مٹی کے تہ جمی ہوئی ہے۔ مٹی کی تہ کیا ہے؟ نیکیاں، اور پھر اس پر زوردار بارش برسی، مٹی بہ گئی اور صاف پتھر باقی رہ گیا۔ اس طرح خرچ کرنے سے اور اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ ایک مثال کس کے لیے بیان کی گئی کہ یہ ریاکاری کی مثال آپ لکھ لیجئے۔ جب آپ اکیلے میں بیٹھ کے صرف الفاظ ہی پڑھیں گے نا عربی کے تو آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا، کہ مثال کس چیز کی مثال ہے، کیا ہے یہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ ٹرانسلیشن والا قرآن لیں گے، آپ اس میں پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ایک مٹی ہے، ایک پتھر ہے، ایک مثال ہے ایک چکنے پتھر کی، آپ کو بالکل نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا ہے یہ چکنا پتھر، مٹی، بارش۔ آپ دیکھیں کسی کو پوچھیں، آپ اپنے آس پاس جو بھی اپنے گھر میں ہے یہ ایگزامپل کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، آپ نہیں بول سکیں گے جب تک آپ اس کے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، آپ اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے آپ پر خود غور کریے کہ یہ مثال، یہ آیت پر سے ہم کتنے بار گزرے ہوں گے اب تک؟ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹرانسلیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن بات سمجھ میں یہ نہیں آئی تھی کہ یہ پتھر کیا ہے، یہ چکنا پتھر کیا ہے، یہ مٹی کیا ہے، یہ زوردار بارش کیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ آج ہمیں سمجھ آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مثال سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے ہمیں سمجھ آنا چاہیے قرآن کو۔ تو اگلی بار کیا ہوگا، آپ صرف ایسے ہی پڑھیں گے اگر کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ ریاکاری کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ صفوان کے بارے میں کیا میں نے پڑھا تھا، اچھا صفوان کیا ہے، یہ چکنا پتھر کیا ہے، تراب کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے الفاظ کے وہاں پر آپ نے میننگ چھوٹے چھوٹے لکھ دینا ہے اپنے قرآن میں، جو بھی آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے نا وہاں پر چھوٹا چھوٹا آپ نے میننگ لکھ دینا ہے، تاکہ آپ صرف ناظرہ بھی پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ میں نے کیا پڑھا۔ اور اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں سنبھالنا بھی ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے۔ کیسے نہیں کرنا ہے ضائع، وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دے گا۔ کیسے اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا۔ انشاءاللہ 264 تک ہی رکھتے ہیں۔
اچھا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو یہاں پر بھی اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہیں، اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھ سکیں گے وہ علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یہاں پر کافر سے مراد پھر بار بار وہی بات آ رہی ہے، اس سے مراد کوئی نان مسلم نہیں ہے، بلکہ کافر ہر وہ شخص ہے، ہر وہ مسلمان ہے جو اللہ کے آیات کا انکار کرتا ہے، احکامات کی پیروی نہیں کرتا، وہی کافر ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے بات آ رہی ہے کہ پھر اب ایسی بات آ گئی، جب قیامت آ گئی تو اب وہ قدرت نہیں رکھ سکیں گے کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنی محنتوں سے کمایا، اتنی نیکیاں کی، 50 سال، 60 سال، 70 سال کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے، اور اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے اپنے اعمال نامے میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، بینک بیلنس پورا زیرو۔ آپ سوچئے کہ آپ ایک انسان ہے جو سعودی عربیہ میں رہتا ہے، تو وہاں پر سے اب وہ اپنے بینک میں پیسے بھیج رہا ہے، سال بھر اس نے پیسے بھیجے، اب وہ گیا سال بھر کے بعد تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بینک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے اس کا بیلنس، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو سال بھر کما رہا تھا، اپنے خرچ نہیں کر رہا تھا، بلکہ سارے کا سارا سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال رہا تھا، اور جا کر اس کو پتا چلا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی انسانوں کا یہ حال ہوگا۔ سوچے کہ کیسے حال ہوگا کہ انہوں نے اتنی نیکیاں کمائی اور وہ اس کو اپنے اعمال نامے میں نہیں پائیں گے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اب تو ان کے پاس وہ اتنی قدرت بھی نہیں رکھ سکیں گے کہ اب جائیں اور پھر دوبارہ نیکیاں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو، دیکھیے کہ قرآن میں ہم کو سارے ایگزامپلز بتا دیے گئے، ساری چیزیں سمجھا دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نیکیوں کی طرف نہیں آتا ہے، کوئی دوڑ کر گناہوں کی طرف جاتا ہے، کوئی اپنے نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے اس کو ہدایت دینے کی؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف دوڑ کے آتا ہے، جو اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کی نیت یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ایمان کا لیول اس کا چیک ہو رہا ہے کہ جس کے ایمان میں اگر ہے ایمان اس کا اللہ پر، اللہ کو راضی کرنے کا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ نیکیاں کرے گا بھی، اور نیکیوں کو سنبھالے گا بھی۔ تو یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھیں گے ایسے لوگ کسی چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے لڑ تو نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنی محنت کی تھی زندگی بھر، ہم نے 60 سال نمازیں پڑھی، ہم نے اتنی تہجدیں پڑھی، اب ہمیں دو۔ تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہاں، ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو نیکیوں پہ دوڑ لگاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کا ان کو شوق ہے، ہر وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان کر رہا ہے، کہ جیسے ہی ہم ایک گروپ میں جڑ گئے، وہاں سے پھر لرننگ سورہ ملک میں چلے گئے، پھر لرننگ سورہ کہف میں چلے گئے، پھر یہاں پر دیکھیے کہ آؤ زندگی جینا سیکھے گروپ میں آپ کو کئی ایسے لیکچرز پوسٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیسے زندگی کے دوسرے طریقے میں بھی ہمیں زندگی جینا سکھایا جا رہا ہے، کیسے لیکچرز اس میں ہمارے لیے برین واش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ایک راستے ہمارے لیے کھولتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہدایت کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پسند کر لیا تو پھر ہدایت کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا آپ کے لیے کہ اب تم یہ نیکی کے کام کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ اب دیکھیے کہ کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے اس طرف، تو اس کو کیا پتا کہ قرآن کی کون سی آیت کیا بتا رہی۔ کئی ہمارے ایسے دوست ہیں، کئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم بار بار بلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اب اس میں کیا مطلب ہے، کون سی آیت کیا بتا رہی ہے، نہیں پتا چل رہا ان کو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جن کا ایمان کا لیول زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، تو پھر ان کو یہ بات پتا چل رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، ان کے دماغوں میں اتر رہی ہے، ہمارے برین واش ہو رہے ہیں۔ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا برین واش ہو رہا ہے؟ ایک ایک آیت کی میننگ ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنے دلوں میں اتار رہے ہیں۔ تو یہ بات کیسی ہے؟ ہدایت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے رہا ہے نا ہم کو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو ہم نے قرآن کو کھولا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو ہم اس کلاس میں آئے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کی ہدایت ہی تو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ یعنی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنو کی بات ہو رہی تھی۔ سٹارٹ کس سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنو، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ راستے بتا دیتا ہے، ان راستوں پر چلا دیتا ہے جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، ایسے راستوں پر چلا دیتا ہے جو جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک راستوں پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 264 تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کل دیکھیں۔